بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وہ لاکھ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. وہ لاکھ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. قابل عزت تکریم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میری طالبی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج ہم دینی اخوت اور ایک دینی جذبات کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ قیادت سے ہے، جس کا تعلق نہ تجارت سے ہے، نہ معاشرت سے ہے، بلکہ جس کا تعلق رحم و کرم کے پیکر محبوب سرور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. آئیے حضرات، میں آپ تمام کو اس بابر کا تصدیق کی ولادت با سعادت کا تذکرہ سناتا چلتا ہوں. اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام امت کا غمخوار ہے، یتیموں کا وفادار ہے، آقا نامدار ہے، جس کی تجارت مبارک، جس کی معاشرت مبارک، جس کی زندگی مبارک، جس کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، تو یقیناً اس کی آمد بھی معجزات سے بھری ہوئی ہوگی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آنے سے پہلے ایسی ناقابل یقین واقعہ ظہور پذیر ہوئے جنہیں عقل تسلیم نہیں کر سکتی. حضرت آمینہ فرماتی ہے، جب اللہ کا محبوب میرے بطن میں حمل بن کر آیا، جب مجھے اللہ کے محبوب کا حمل ٹھہرا، تو میں نے اپنے اندر عجیب تبدیلیاں محسوس کی. میں مکہ کے راستوں سے چلتی تو جو پتھر میرے قدموں کے نیچے آ جاتا وہ روئی کے گالی کی طرح نرم ہو جاتا. فرماتی ہے کہ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ مجھے عجیب اور غریب خواب نظر آتے ہیں. سہیلیوں نے کہا کہ اس زمانے میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، اس زمانے میں توہم پرستیاں تھی. میں نے اپنے گلے میں لوہے کا ایک کڑا ڈال لیا. اسی رات خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، سفید داڑھی، نورانی شکل، سبز عمامہ، میرے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. ان کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ میرے گلے سے کڑا ٹوٹ کر نیچے گر پڑا. میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ آپ کون ہو؟ فرمایا، بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے وطن میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ آقا نامدار ہے، امت کا غمخوار ہے اور ختم نبوت کا تاج. آمینہ فرماتی ہے کہ میں پہاڑوں سے گزرتی تو مجھ سے ہم کلام ہوتے، میں دھوپ میں نکلتی تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے، میں دیواروں سے گزرتی تو مجھ سے باتیں کرتی، میں چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ صاف کرتا ہے. انتہا یہ ہے کہ جو میری سہاگ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، میں جہاں دھوپتی بھی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لہریں نکل پڑتی. آقا کی ولادت ہوئی، آقا کی ولادت بھی عجیب ہے. آقا کی ولادت ہو رہی ہے، رحمتوں کا نہیں برس رہا ہے. شاعر کہتا ہے، چاروں طرف یہ بادل رحمت کے چھا گئے، چاروں طرف یہ بادل رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کے سید ابرار آ گئے. پھر کیا ہوا؟ غور سے سننا، توجہ کرنا. پرنور کا باور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کا باور بھی پرنور ہو گیا. اے محمد جلوے سے تیرے عہد کو ہے دور ہو گیا. پائی جھلک تو سید کوثر کے نور کی، پائی جھلک تو سید کوثر کے نور کی. زمزم سے موجیں اٹھی شراب طہور کی. بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے آمد، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے. جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے. آقا کی ولادت ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے آقا کی ولادت کی. اس آقا کی ولادت ہوئی جو یتیموں کا غمخوار تھا، اس آقا کی ولادت ہوئی جو ختم نبوت کا تاجدار تھا.
لیکن ولادت سے پہلے کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. اتنی بے شرمیاں، اتنی بے حیائیاں، اتنی برائیاں، اتنی خباثتیں، اتنی رذالتیں، اتنی شکایتیں کہ جنہیں سن کر انسان کا دل کانپ اٹھے. وہ اللہ کا مقدس گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس گھر کا ننگا ہو کر طواف کیا جاتا تھا. معصوم ننھی بچیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا. لیکن قدرت کا قانون ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے، موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے. اور ربیع الاول کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس مہینے میں عرب والوں کے لیے موسم بہار آیا، ختم نبوت کا تاجدار آیا، آقا انعامدار آیا، محبوب رب غفار آیا. آئیے میں آپ کو آقا کی عظمت کی طرف لے چلتا ہوں. اس آقا کی شان کیا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میری آیت پر غور کرنا. من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں نبی بھیجا تم میں سے بھیجا. من انفسہم، میرے جملے کو سامنے رکھنا. من انفسہم، نبی بھیجا تم میں سے بھیجا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، میرے پاس اس جملے کو دھیان میں رکھیے کہ من انفسہم، اللہ نے نبی بھیجا تم میں سے بھیجا. عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ فرمایا عائشہ بشر ہوں، بشریت کا تقاضا ہے، دھوپ میں نکلے پسینہ آتا ہے، تھک جائے پسینہ آتا ہے. کیوں؟ من انفسہم، جملے پر غور کرنا، اس لیے کہ تم میں سے ہو. عائشہ فرماتے ہیں آپ کا بات ہو نہیں ہے، پسینہ سب کو آتا ہے لیکن آپ کے پسینے سے خوشبو ہے. پسینہ سب کو آتا ہے لیکن آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ من انفسہم، تم میں سے تو ہوں لیکن تم جیسا نہیں. یا نشان ہے آقا تم میں سے تو ہے تم جیسے نہیں. عائشہ فرماتی ہے میں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے؟ فرمایا عائشہ بشر ہوں، بشریت کا تقاضا ہے، تھک جائے تو سو جاتا ہے، نیند آتی ہے. عائشہ فرماتی ہے حیرت کی بات ہو رہی ہے، بشر ہے، بشریت کا تقاضا ہے، تھک جائے تو نیند آتی ہے. حیرت اس بات کی ہے آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں لیکن نیند سے اٹھنے کے بعد آپ بغیر وضو کے بیدار ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ من انفسہم، تم میں سے تو ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں. یہ آقا کی شان ہے. اور اس نبی کی ولادت ہوئی جو یتیموں کا غمخوار تھا. عید کا دن ہے، پورا مدینہ خوش، تمام بچے خوش، عورتیں خوش، جوان خوش. آقا عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، بدن میں میلے کپڑے، سر میں تیل نہیں، بدن سے بدبو آ رہی ہے. آقا پوچھتے کیا ہوا؟ فرمایا آقا میرے ماں باپ نہیں ہے. آقا نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کر گھر گئے. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ارے مسلمانوں اگر تمہارا نبی طاہر ہے، مطہر ہے، پاک ہے تو تمہارے نبی نے اس ناپاک بچے کو جس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی، تمہارے نبی نے اس بچے کو جس کے بدن میں اچھے کپڑے نہیں، تمہارے نبی نے اس بچے کو جس کے سر میں تیل نہیں اپنے ساتھ کیسے لیا؟ نبی جواب دیتے ہیں، شاعر کہتا ہے سن لو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کی کیا حالت ہوتی ہے. کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے، چادریں پہ کرے اجداد بھی بک جاتی ہے. ارے اعتراض کرنے والوں تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے، فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. نبی کی عظمت پہ غور کرنا. اللہ نے سارے نبیوں کو حسین بنایا، میرے نبی کو احسن بنایا. سارے نبیوں کو جمیل بنایا، میرے نبی کو اجمل بنایا. سارے نبی انبیاء، میرا نبی امام الانبیاء. سارے نبی کی نبوت کے بعد نبوت آئی ہے، میرے نبی کی نبوت کے بعد صرف اور صرف قیامت آئے گی. میں بس یہ آخری شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آپ کو صرف پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کو صرف پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. تو انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارا کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیت، حرف الفاظ سے آیت، آیتوں سے سوارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، صرف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہم سندھ فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری ان سے بہوا میں نبی نبی. کون نبی؟ الف سے وہ انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تقدیر کی جان نبی، سا سے تقدیر کی شان نبی، ہر وقت کی بات فراز نبی، جھیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاتھ سے
ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی مرجان، ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی مرجان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں،